الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو رمضان کی برکتیں، سعادتیں، سلامتیاں عطا فرمائے، آپ سب کو شفا کے ساتھ رکھے، آپ کو بیماریوں سے دور رکھے۔ اس وقت ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور باتیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ شاید اس سے واپسی کا کوئی پروگرام ان کا نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے روزے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم قسم کی بات پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ ایک عام نزلہ زکام کھانسی سے لے کر کینسر تک کے مسائل کا حل ہے۔ روزہ چونکہ عضلات کو زندہ کرتا ہے، جب عضلات زندہ ہوتے ہیں تو قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ جب قوت مدافعت بڑھتی ہے تو وہ جو خلیے بیمار ہیں، جس جسم کے جس حصے میں جو خلیات بیمار ہیں، ان کو عضلات لے کے ان کے اخراج کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کو وہ خلیات جس کو ہم زرد خلیات کہتے ہیں، وہ خلیات ان کو کھانا شروع چونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان خلیات کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور ان کو کھانے کے علاوہ جو زیادہ مقدار میں ہیں ان کو وہ نکال دیتا ہے باہر پیشاب اور پخانے کے ذریعے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سحری کے وقت جب ہم دہی کھا رہے ہوتے ہیں، 2 دانے کھجور کے، 1 پیالہ دہی کا، 2 گلاس، 1 گلاس پہلے 1 گلاس بعد میں پانی کا پی لیتے ہیں، تو یہ حیرت انگیز طور پر ایک کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بعد میں آپ پانی نہیں پیتے، کچھ بھی نہیں پیتے، تو ان کی جو مردہ خلیات ہیں، جو جہاں بیمار خلیات ہیں، ان کی بھی خوراک بند ہو جاتی ہے۔ پانی کی وجہ سے وہ پھیلنا بند کر دیتے ہیں، ان کی زیادتی ختم ہو جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد ان کا جو ہے اخراج ہونا اور ان کا وہاں سے ہل جانا، یہ ثابت ہے۔ یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے پوری دنیا میں کہ ہم اگر روزہ رکھیں اور روزہ جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پہ رکھیں، روزہ تو فرض ہے، لیکن اس کا رکھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سارا جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انسانی جسم کے پورے خلیات کی حفاظت کا بہت بڑا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ایک تو عضلات کے تحرک میں آنے سے، پانی کے کم ہونے سے عضلات تحرک میں آ جاتے ہیں۔ عضلات جب تحرک میں آ جاتے ہیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ لیول جو ہے نا، وہ بطور خوراک لینا شروع کرتے ہیں، اور شوگر لیول نارمل سے بھی کبھی کبھی لو ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کینسر کے خلیے بھی کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے گردوں کا سوجن ہے وہ اگر اپنی دوا سحری میں اور افطاری میں لیتے رہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے گردے دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کینسر کی طرف۔ تو کینسر کے جتنے بھی، کینسر کی معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ کینسر کو سمجھنا چاہیے۔ کینسر وہ خلیے ہیں جو مر جاتے ہیں انسانی جسم میں، خون کے وہ خلیے جو مر جاتے ہیں اور کہیں بھی جمع ہو سکتے ہیں، وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ کینسر کے لفظ کی معنی بھی یہ ہے کہ کہیں کوئی چیز چمبا گاڑ لے، وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کینسر کہتے ہیں۔ کینسر بذات خود ایک جانور بھی ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ سب چیزیں یہ جو ہے نا سمجھتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ افطاری کے وقت کھجور، دودھ میں ابلی ہوئی کھجور آپ کھاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ پورے جسم کی غذا کی 4 کھجوریں 1 پاؤ دودھ سے پورے جسم کی جتنی غذا کی ضرورت سارا دن بند تھی وہ پوری کی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی غذا پوری ہو جاتی ہے، آپ کا پاور آف امیونائزیشن جو ہے، آپ کا قوت مدافعت، قوت مدبرہ بدن،
وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح سے روزے کی برکتیں، سعادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ روزہ رکھ کے دیکھیں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ بوڑھا آدمی جب روزہ رکھتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بوڑھے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، شوگر کے مریض کو روکنا۔ میں تو کہتا ہوں شوگر کے مریض کا اعلیٰ ترین علاج ہے روزہ۔ شوگر کے مریض کا اعلیٰ ترین علاج ہے روزہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ پرہیز کے ساتھ، دوا کے ساتھ اگر رمضان گزار دے تو مجھے اللہ کی ذات میں امید ہے کہ آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے تو شوگر، جن لوگوں کو شوگر ہائی ہے اور وہ انسولین لگاتے ہیں اس کے بعد بھی شوگر 300 اور 400 ہوتی ہے، میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ روزہ رکھیں، روزے میں صبح سحری میں دہی لیں اور شام کو آپ تربوز لیں یا اس قسم کا فروٹ لیں جو آپ کو فوری طور پر آپ کے جسم میں حل پذیر ہو، وہ فروٹ لیں۔ کھجور چونکہ دیر ہضم ہے، اس لیے کھجور کو ہمیشہ دودھ میں بھگو کر رکھنا چاہیے۔ اللہ سب کو دودھ دے، اگر دودھ کسی کے پاس نہیں ہے تو پانی میں بھگو کر، گٹھلی نکال کے پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر آپ اس کو کھائیں اور وہ پانی پئیں۔ اور سحری کرنے سے پہلے اگر آپ 4 عدد انجیر رات کو بھگو دیں اور صبح کو وہ کھا لیں اور اس کے اوپر اس کا پانی بھی پی لیں تو آپ کی شوگر، آپ کے معدے کی خرابی، آپ کی گیسٹرک ٹربل، آپ کا بواسیر، آپ کا سر درد، آپ کے جوڑوں کا درد اسی انجیر سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سنت کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہمارے لیے باعث علاج، باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ اس طرح سے اس کے بعد ہم لوگ کھانا جو ہے وہ کوشش کریں کہ کم کھائیں، بلکہ نہ کھائیں، کیونکہ ہم افطاری میں اتنا کھا جاتے ہیں، اس کے بعد زبردستی کھانا ٹھونسنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو دوبارہ گیسٹرک ٹربل بڑھ جاتی ہے، آپ کا کینسر کا مسئلہ ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے گردے جو ہیں وہ زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور ان میں پھر تحریک کی وجہ سے وہ جو ہے نا سکیڑ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ قانون مفرد اعضاء طب نبوی کے قریب ترین، سب سے قریب ترین طریقے علاج ہے۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں خالص جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے۔ نمبر 2، غذائی علاج اس میں زیادہ ہے بنسبت دوائی علاج کے۔ اس لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں، روزہ رکھیں، افطار بھی ہلکی پھلکی کریں، سحری بھی ہلکی پھلکی کریں، لیکن یہ یاد رکھیں سحری میں اگر آپ کمزور ہیں، نبل ہے، آپ کا وزن کم ہے تو آپ 2 دانے کھجور کے کھا کے پھر دہی کھائیں، اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو صرف دہی کھائیں، کچھ بھی نہ کھائیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو دوا چھوڑ دیں، چھوٹی الائچی اور کالی مرچ تقریباً تو 2 گرام جو ہے 1 پاؤ دہی کے اندر حل کر کے کھائیں، آپ حیران ہوں گے پورا دن آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کی برکتیں ہیں، سعادتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ میں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، آپ اس کارڈ کو دیکھ کر آپ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں سوائے نماز کے اوقات کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔